بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا مفہوم بیان کیا تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کی۔ اور اس آیت کے ایک پہلو پہ ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کی جو ابتدا ہے، ان کا جو آریجن ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے۔ قرآن کی یہ آیت ہے، یا اس مفہوم کی جو دوسری آیات ہیں قرآن پاک کے اندر کئی ایک آیات ہیں۔ تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں اسکالرز کی ایک مخصوص کلاس ہے، ایک مخصوص قبیلہ ہے اسکالرز کا مسلمانوں کے بیچ، جو اس قسم کی آیات کی عجیب و غریب قسم کی یعنی تعویلات کرتے ہیں۔ وہ چونکہ ایولوشن کے قائل ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی قرآن نے جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انسان کو طین سے بنایا گیا، اور جو مختلف مراحل قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں انسانی تخلیق کے، وہ اس کا ایک اور طرف مفہوم لے جاتے ہیں۔ اور وہ چونکہ ایولوشن کے قائل ہیں، تو یہ جتنی آیات ہیں یہ ان آیات کے ساتھ اسی طرح عجیب و غریب قسم کا رویہ رکھتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی تعویلات کرتے ہیں ان آیات کی۔ کل بھی میں سوشل میڈیا پہ ایک اسکالر کو سن رہا تھا، یہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اس میں وہ اسکالر کہتا ہے کہ یہاں پہ جو بیان ہوا ہے کہ تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ ایک مرد تھا ابتدا میں، اور اس سے اس کی عورت پیدا کی گئی، اور اس سے پھر انسانوں کی نسل چلائی گئی۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے یہ صرف انسانوں کو آپس میں امن سے رہنے کے لیے ایک سبق جو ہے نا یہاں پہ دیا جا رہا ہے، کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو لوگ آپس میں امن سے رہیں، ایک واسطہ جو ہے نا یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے، قرآن نے جو اس قسم کی جتنی آیات بیان کی ہیں، تو اس میں انسانوں کو یہ بات حقیقتاً بتائی گئی ہے کہ تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہاں سے تمہاری نسل جو ہے نا چلائی گئی ہے۔ تو یہ واسطہ دیا جا رہا ہے کہ جو مختلف انسانوں کے رنگ ہیں یا مختلف قبائل ہیں، ان چیزوں کی جو ہے نا یہ کوئی امتیاز کی چیزیں نہیں، بلکہ حقیقت کے لحاظ سے تم سب کا آریجن ایک ہی ہے، اور تم میں جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا زیادہ عزت والا ہے۔ تو یہ بات ویسے ہی نہیں کہی جا رہی، بلکہ حقیقتاً انسانوں کا آریجن ایک ہی جگہ سے ہوا ہے، جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، بڑا واضح بیان ہے۔ ابھی اور بھی آیات کی طرف ہم اشارہ کریں گے، زیادہ تفصیل سے تو اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ کافی ٹائم لگے گا اس میں، یعنی ان آیات کو اگر ہم زیادہ بیان کریں تفصیل سے تو اس میں کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، تو بڑا مختصر اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اسکالرز کی طرف ہم نے اشارہ کیا، مسلمانوں کے اندر یہ جو مخصوص کلاس ہے، جو ایک مخصوص قبیلہ ہے اسکالرز کا، جو اس چیز کے قائل ہیں ایولوشن کی، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایولوشن ارتقاء کا جو شور اور غل غپاڑا ہے، اس کے اندر سے انسان جو ہے نا ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر جو ہے نا اتفاقاً نکلا ہے وہاں سے۔ اور کچھ کہتے ہیں، ایک ٹائم پہ میں سن رہا تھا، ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ دہر کی پہلی آیت ہے اس کا مفہوم بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مختلف شکلوں میں جو ہے نا پریکٹس کیا گیا ہے، یعنی قرآنی آیات کے ساتھ یہ لوگ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا یہ سلوک کرتے ہیں کہ کچھ بھی یہ لوگ کہہ جاتے ہیں اور کچھ بھی یہ لوگ بیان کر جاتے ہیں۔ انسان کو مختلف شکلوں میں پریکٹس کیا گیا، یہ جو ہے نا وہ صاحب کہہ رہے تھے۔
تو قرآن کی جو دوسری آیات ہیں جو اس مفہوم کو بیان کرتی ہیں کہ تمہیں ایک ہی نفس واحدہ سے جو ہے نا تمہیں پیدا کیا گیا ہے، کچھ آیات میں اشارے ہیں، کچھ میں بالکل سیدھا سیدھا کہا گیا ہے۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 59 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خرق عادت ہے کہ باپ کے بغیر جو ہے نا ان کو تخلیق کیا گیا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے نا اس سے بھی زیادہ خرق عادت ہے کہ نہ ان کی ماں تھی اور نہ جو ہے نا ان کا باپ تھا۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، روح کو پھونکا گیا اس کے اندر، اس سے اس کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہاں سے جو ہے نا انسانی نسل چلائی گئی۔ تو یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 59، اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ پہلے انسان کو الگ جو ہے نا وہ تخلیق کیا گیا۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8، اس میں بھی یہ بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ اس میں بھی یہ بیان ہے سورہ سجدہ کی اس آیت میں کہ انسان کی جو ابتدا کی گئی وہ طین سے کی گئی، گیلی مٹی سے، اور اس پر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کافی تفصیل سے، کئی ایک ویڈیوز میں ہم یہ چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ مٹی کو کن سٹیجز سے گزارا گیا۔ ڈسٹ کو قرآن نے بیان کیا تراب، اور پھر طین کو بیان کیا، طین اللازب کو قرآن نے بیان کیا، اور صلصال کالفخار، حمأ مسنون سورہ ہجر میں۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہیں جن سے مٹی کو گزارا گیا۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ ان سٹیجز کو لے کے وہ ہیومن ایولیوشن کو ثابت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کے اندر ہیومن کریشن کے جو مختلف سٹیجز بیان ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا ان پروسیسز سے گزارا گیا ہے۔ تو بھئی قرآن نے مٹی کے سٹیجز بیان کیے ہیں، ہیومن کے ایولیوشن کے سٹیجز تو بیان نہیں کیے کہ پہلے جو ہے نا وہ یہ فلاں جانور تھا اور پھر اس سے پہلے مچھلی تھا اور پھر اس سے یہ چیز بن گئی اور پھر اس سے وہ چیز بن گئی، فلاں چیز بن گئی۔ قرآن نے تو مٹی کے سٹیجز بیان کیے ہیں، ڈسٹ، طین اللازب، صلصال کالفخار، حمأ مسنون، تو وہ تو مٹی کے سٹیجز ہے، وہ ہیومن ایولیوشن کے سٹیجز تھوڑے ہیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ قرآنی آیات کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، یہ جو مخصوص گروپ ہیں۔ تو سورہ سجدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طین سے انسان کی تخلیق کی جو ہے نا ابتدا کی گئی، اور پھر اس کی نسل کو جو ہے نا جاری کیا گیا حقیر پانی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔